کے اندر اب یہ مبتلا تھے اس گناہ سے بھی یہ بات نہ آئے نہ ہٹے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے پاس پیغمبر کو بھیجا، جب ہدایت رہنمائی ان کے پاس آ گئی، انہوں نے بات نہیں مانی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ پھر تم تیار رہو، پھر وہی چیز انجام ہوگا جو دیگر قوموں کا ہوا ہے، جیسے کہ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ تو ان کا دراصل انا اور ہٹ درمی یہ تھی کہ یہ خود تو ایمان نہیں لاتے تھے، جو پیغمبر شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر کے آنے والے لوگ تھے تو ان کے اندر نفرتیں پیدا کرتے تھے، یہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، جو لوگ ایمان والے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، ان کی تضحیق کیا کرتے تھے، ان کے اندر کمی کوتاہی تلاش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو بیان فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ کیا کرتے تھے، پیغمبروں کو نافرمانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یاد کرو تم وہ وقت جس وقت تم بہت تھوڑے سے تھے، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں کثیر تعداد میں بنا دیا، تمہاری ایک جماعت بنا دی۔ اب تم اس دنیا کے اندر اپنا روب اور دبدبہ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہو، ان لوگوں کو تنگ کرتے ہو جو ایمان لائے ہیں۔ تو پھر اب اس بات سے بھی تم آگاہ رہو کہ انظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد یہ ایک ایسا جرم ہے، جس طرح انہوں نے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو تنگ کرتے تھے، لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتے تھے، یہ ایسا جرم ہے کہ قتل جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے قتل کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں سب سے پہلا قتل، قابیل نے پہلا قتل کیا تھا، وہ قیامت تک کے لیے اس کو گناہ جاتا رہے گا۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا کہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا ہے کہ زمین کے اندر فساد پھیلانا، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی نظام چل رہا ہے، اس نظام کو بدلنا، اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت بیان فرمایا کہ پھر تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو دیگر قوموں کا ہوا، کیسا کہ جیسے قوم نوح کو اللہ رب العالمین نے سخت ترین عذاب دیا، قوم عاد کو سخت ترین عذاب دیا، قوم سمود کو سخت ترین عذاب دیا، تمہیں بھی سخت ترین عذاب دے گا۔ تو آگے اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کیا عذاب دیا، کس طرح کا عذاب دیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر